جو میری ناقص عقل میں اس کی انڈرسٹینڈنگ یا کانسیپٹ ہے وہ میں تھوڑا ریلیٹ کروں گا اپنے ایک پرسنل ایکسپیرینس کے ساتھ کہ یہ 2011-12 کی بات ہے. میں یونائٹڈ نیشنز کے لیے ایک کنونشن ڈرافٹ ہو رہا تھا, فریم ورک کنونشن تھا ریسیل ڈسکرمنیشن پہ. تو آئی واز اپوائنٹڈ اور سلیکٹڈ ایز ون آف دا کنسلٹنٹس ٹو ہیلپ ان ڈرافٹنگ آف دیٹ کنونشن. تو اس میں جنیوا میں کافی ممالک کے لائرز اور لیگل ایکسپرٹس اینڈ آلسو ریسیل ڈسکرمنیشن کے ساتھ سے متعلق لوگ بھی تھے. وہاں یہ بات پہلی بار ڈسکس ہوئی تھی میرے نالج میں یا میرے ایکسپیرینس میں, جس میں یہ بات کی گئی تھی کہ ہوتوز اور وہ جو ٹوتسی وہاں پہ ریبلز تھے روانڈا میں, ان دنوں میں کافی وہ چرچا تھا اور ان کا وہ وہاں پہ جو فسادات ہوئے تھے اس کے ٹرائلز تنزانیہ میں ہو رہے تھے. انہوں نے یو این نے ایک اسپیشل ٹریبیونل بنایا تھا. تو وہ چیز مد نظر رکھتے ہوئے آئیڈیا یو این کا تھا کہ ہم ایک ریسیل ڈسکرمنیشن پہ ایک کنونشن بنائیں جو اس پوری چیز کو ریگولیٹ کرے. تو اس میں یہ بات خاص طور پر ڈسکس کی گئی تھی کہ میڈیا کو مینیج کرنا, کیونکہ روانڈا میں جو جینوسائیڈ ہوا تھا اس میں بہت زیادہ رول میڈیا کا تھا. اس وقت میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ سوشل میڈیا نے زیادہ فلیئر اپ کیا, کیونکہ سوشل میڈیا شاید اتنا زیادہ وہ نہیں تھا, لیکن پھر بھی جو بھی اس وقت کا ایک میڈیا ڈز ناٹ اونلی مین سوشل میڈیا. میڈیا تو کوئی بھی کمیونیکیشن ہے جس میں آپ انفارمیشن کو ایک براڈر آڈینس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, ڈسیمینیٹ کرتے ہیں. تو وہ اس وقت کا جو بھی تھا اس میں ہم نے اس کو دیکھا. اینڈ دی آئیڈیا واز کہ لوگوں کو جو عام لوگ ہیں, عوام ہیں, جو ایکسیس کرتے ہیں میڈیا کو, ان کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ اس کو ایک رسپانسبل طریقے سے, لیگل نہیں بلکہ رسپانسبل طریقے سے انفارمیشن کو کیسے آگے بھیجا جائے. اب یہ رسپانسبل جو میری انڈرسٹینڈنگ میں جو ایشو ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو میں اس کا لنک یا اس کا نیکسس میں سمجھتا ہوں کہ وہ لا سے زیادہ یا لیگل سے زیادہ اس کا یا ریگولیٹری سے زیادہ اس کا ریلیشن شپ وہ سوشیولوجیکل اور اینتھروپولوجیکل ڈائمینشن سے زیادہ ریلیونٹ ہے. کیونکہ آپ کے رویے, آپ کا بیہیویئر, آپ کی ٹینڈنسیز, آپ کی جو ارجز ہیں یہ ان سے متعلقہ ہے. اور اگر آپ ان چیزوں کو ریگولیٹ اور مینیج کر جائیں تو شاید کافی حد تک یہ مسائل جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. اس کے بعد لا کا بیہیویئر یا لا کا رول بہت بعد میں آتا ہے کہ آپ قانون سازی کریں. جیسے ابھی آپ نے پیکا ایکٹ کی بات کی, یقیناً وہ کنٹرول کرتا ہے, لیکن اس پہ میں آؤں گا, وہ اس کا ایک اور ڈائمینشن بھی ہے. لیکن بہرحال میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں جو کلچرل ویلیوز ہیں, ہمارے ٹریڈیشنز ہیں, ہمارے اخلاقی مورل پرنسپلز ہیں, ان کو اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے, ان کو اتنا ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے تاکہ اس چیز کو ہم مینیج کر سکیں کہ مس یوز آف انفارمیشن نہ ہو سکے, انفارمیشن کو رسپانسبل طریقے سے آگے بھیجا جائے. اور اس میں ایک مثال جو شاید نان پولیٹیکل قسم کی انفارمیشن ہے, جیسے مثلاً سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیسن کے بارے میں پوسٹ آتی ہیں. ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھ کے بتانا شروع کر دیتے ہیں مختلف بیماریوں کے حوالے سے. اس میں کئی چیزیں, میں یہ بات مطلب میں بھی میڈیسن کا ایک بڑا ہی نالائق طالب علم رہا ہوں. بعض اوقات میں دیکھتا ہوں تو میں بڑا متاثر ہو جاتا ہوں کہ شاید یہ بڑا اچھی وہ, لیکن جب آپ اس کی پراپر اس میں چلے جاتے ہیں, ایکیڈیمک اس میں ریسرچ کرتے ہیں اس پہ, تو کئی چیزیں وہ ویسی ہوائی باتیں ہوتی ہیں. اب لوگ تو وہ سنتے ہیں, لوگوں کے لیے وہ بات ایک امپورٹنٹ بات ہے. جس بندے کا میڈیسن کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے اس کے لیے وہ دوائی یا وہ کوئی چیز تجویز کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بہت اچھی اس کو لگے کہ اس کی امیجیٹ بیماری کو وہ ایڈریس کر رہا ہے, لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ چیز جب وہ لے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے لیور کو یا اس کی کڈنی کو وہ اس کا بیڑا غرق کر دے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ رسپانسبل شیئرنگ آف انفارمیشن اس میں, اور رسپانسبلٹی کا ادراک آپ کو, ذمہ داری کا احساس آپ کو صرف اور صرف اخلاقی پرنسپلس کے ذریعے ہوتا ہے, کیونکہ دس از سم تھنگ جو آپ کے دماغ کے اندر ہے. جب آپ اس کا بیہیویئر اس کے نتیجے میں کوئی بیہیو کرتے ہیں یا کوئی ایکشن کرتے ہیں تو تب کہیں آپ معاشرتی کنٹرول کی ضد میں آتے ہیں. ادروائز اٹس ان یور ہیڈ اینڈ اٹ ڈرائیوز یور بیہیویئر. اٹ کائنڈ آف کیا کہتے ہیں وہ موٹیویشن اور اسٹیمولیشن آپ کو اس چیز کی وجہ سے آتی ہے جو کہ آپ کے اخلاقیات یا آپ کی نفسیات سے متعلق ہے.
اب دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پالیسی فریم ورک میں ان فیکٹرز کو بہت زیادہ ایڈریس کرنا چاہیے. دوسرا ایک بالکل امپورٹنٹ پوائنٹ آپ لوگوں نے ریز کیا کہ جو ہماری فیوچر جنریشن ہے جو سوشل میڈیا کو یا ڈیجیٹل میڈیا کو اب یوز کر رہی ہے, کیونکہ اب تو لوگوں نے کتابیں پڑھنی بند کر دی, اب سب یہی چیز یوز کر رہے ہیں, بکس بھی یہی پڑھ رہے ہیں اور سب کچھ یہاں سے ہے. تو آئی بلیو کہ اس میں مثلا میں ایک اور چھوٹی سی مثال آپ کو دوں, فضول سی مثال ہے شاید. بانو قدسیہ کا ایک ناول ہے بڑا مشہور, راجا گیر. تو میں نے بہت پہلے پڑھا تھا, پھر بعد میں مجھے اس کی کچھ اس کا ایک وہ بڑا اچھا ایک اصطلاح ہے ان کی, عشق لا حاصل. تو وہ میں اس پہ میں تھوڑا سا وہ کرنا چاہ رہا تھا, تو آئی واز لوکنگ فار اٹ, تھا نہیں, تو میں نے مجھے کسی نے بھیج دی کتاب اس کی. تو میں نے اس میں پڑھی تو مجھے کتاب کے کچھ پیجز جو ہیں وہ کمپلیٹ نہیں تھے. کسی نے وہ PDF فائل بھیجی, اب اٹ واز اینڈ کمپلیٹ. تو میں کنفیوز ہو گیا وہ پڑھ کے, کیونکہ کتاب وہ پیج جو تھے وہ مکس تھے, ان میں ڈسکشن اسی موضوع کی تھی, لیکن اس نے ایک دو جگہوں میں اس ٹاپک کو ڈسکس کیا. آئی ایم جسٹ گیونگ یو این ایگزامپل کہ بعض اوقات یو ڈونٹ نو آپ کے پاس وہ اوتھینٹسٹی آف انفارمیشن, کریڈیبلٹی آف انفارمیشن کو آپ نے کیسے انشور کرنا ہے کہ دس آلسو از این امپورٹنٹ فیکٹر, کہ جو انفارمیشن آپ کے پاس ہے جس پہ بنیاد بنا کے آپ اپنی ایکشن کو ڈٹرمن کر رہے ہو, کیا وہ اوتھینٹک بھی ہے یا نہیں. تیسری بات جو ہے وہ نسل کی ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ جو فیوچر جنریشنز کی ایجوکیشن ہے. دیکھیں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا کہ اپنے بچوں کو ان کے دور اور ان کے زمانے کے جو ہیں تقاضے ہیں ان کے مطابق ایجوکیٹ کرو. ان کو تعلیم اپنے دور کی نہ دو بلکہ ان کے دور کے حوالے سے ان کو تربیت دو. اپنے تجربات ضرور ان کو بتاؤ, اپنے ایکسپیرینسز اور اپنا نالج ان کو ضرور ٹرانسفر کرو, لیکن ان کو ٹرین اس طرح سے کرو کہ وہ اس کو اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق اپلائی کریں. میرے خیال میں دیٹ از سم تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ. اور جس طرح آپ لوگوں نے ہائی لائٹ بھی کیا, تائیوان کے بارے میں نے دیکھا ہے کہ تائیوان نے باقاعدہ اپنے اسکول کریکولم میں, ایجوکیشن کریکولم میں بچوں کو ڈیجیٹل میڈیا لٹریسی کا وہ دے رہے ہیں, تربیت دے رہے ہیں. کلاسز میں باقاعدہ سبجیکٹ کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے کہ آپ نے میڈیا کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. کیا ہم ان سے کوئی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں, وہ آپ ایکسپرٹس ہیں, آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں, لیکن مجھے جو ایک ملک کا پتہ ہے وہ دیٹ از تائیوان, جس میں اس کو بہت سیریس لیا جا رہا ہے. اب رہ گئی بات, میں تھوڑی سی یہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں رسپانسبل میڈیا, چاہے وہ ایکیڈیمیا میں ہو, چاہے وہ ریسرچ میں ہو, چاہے وہ یہ جو آپ کا جرنلسٹ کا ہے, مطلب جو آپ پروفیشنلی جو آپ یوز کر رہے ہیں. فہیم صاحب تو بڑے مشہور ہمارے ولاگر اور پروگرام کرنے والے ہیں, تو آپ لوگ, رفت صاحب بھی, دے آر دوز جو ہمارے آئیکانز ہیں یہاں پہ KP کے. میرا یہ خیال ہے کہ جو آپ کرتے ہیں, دیکھیں وہی آپ نے کسی نے ابھی بات کی تھی تھوڑی دیر پہلے, آئی ڈونٹ ریمبر دا پرسن, بٹ جس میں آپ لوگوں نے سرمایہ اور سرمایہ دارانہ نظام کی بات کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو آج کے دور کا میڈیا ہے یہ ڈائریکٹلی پیداوار ہے ہمارے کیپٹلسٹ سسٹم کا. اوور آل گلوبل کیپٹلسٹ سسٹم کی ایک مینیفیسٹیشن ہے میڈیا میں. میڈیا ہمیشہ سے ویسے گلوبل اسی سسٹم کا حصہ رہا ہے. ہمیشہ جب اخبار تھے, اخبار کے بعد ریڈیو آیا, ریڈیو کے بعد TV آیا, تو کمرشلائزیشن کا جو اسپیکٹ ہے اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے, بیکاز دیٹ از دا مین انسینٹیو جو ان کو چلاتا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دس, وہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک یقیناً ایجوکیشنل اور انفارمیشنل ویلیو بھی ہے. ہم جب میڈیا کو آپ کے یہ جرنلسٹک کانٹیکسٹ میں اس کو یوز کرتے ہیں, تو میرے خیال میں خبر میں اور تبصرے میں جو فرق ہے اس کا فرق ضرور ہونا چاہیے کہ کہاں پر یہ چیز فیکٹ ہے اور میں صرف ایک خبر کنوے کر رہا ہوں, اور کہاں پر میں اس میں اپنا اوپینین مکس کر رہا ہوں. TV چینلز نے اس چیز کو بہت زیادہ پرابلمیٹک کیا. میں یہ سمجھتا ہوں پرابلم کو وہ کیا, میگنیفائی کیا, اس لیے کہ جب اسٹیٹ کنٹرول تھا تو ایک سنگل نیریٹو تھا, اسٹیٹ جو آپ کو کہتا تھا آپ وہی کرتے. جب کمرشل میڈیا کا دور آیا تو میڈیا نے اس میں بھی, چونکہ دیکھیں میں تھوڑا سا ذرا اس پہ ایک دو کمنٹس اپنے کرنا چاہوں گا جو میرے خیال میں اس پالیسی فریم ورک کے ساتھ کسی حد تک ریلیٹڈ ہیں, اور وہ یہ ہے کہ جب آپ میڈیا کے ذریعے انفارمیشن وہ کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ کنسولیڈیٹڈ آڈینس کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں. آپ کا آڈینس جو ہے وہ کنسولیڈیٹڈ ہوتا ہے, کیونکہ وہ آپ کے ساتھ جوابی گفتگو نہیں کر سکتا, چاہے وہ ریڈیو ہے, اخبار ہے یا TV ہے.
جو آپ اس کو بتا رہے ہیں وہ اسی کو ہی سن رہا ہے. سوشل میڈیا نے یہ تبدیلی برپا کی یا یہ چینج میڈیا کے ڈومین میں آیا کہ اس نے آڈینس کو فریگمنٹ کر دیا. فریگمنٹیشن آف آڈینس ہو گئی. اب آپ کے سننے اور دیکھنے والے مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں, اور ان میں بچے بھی ہیں, ان میں عورتیں بھی ہیں, ان میں مرد بھی ہیں, ان میں غریب بھی ہیں, ان میں مڈل کلاس بھی ہیں, ان میں اپر کلاس بھی ہیں, ان میں ان ایجوکیٹڈ بھی ہیں, ایجوکیٹڈ بھی ہیں, سیمی ایجوکیٹڈ بھی ہیں. ہر طبقہ فکر اور ہر زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ آپ کے آڈینس بن گئے. تو دیر فور آپ کا, اور ہاں سوشل میڈیا نے ایک اور جو چینج ہے جس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے کہ اسی فریگمنٹڈ آڈینس نے اپنے آپ کو ڈوئل کمیونیکیشن میں بھی ان کی کیپیسٹی بڑھ گئی. یعنی وہ اب کمنٹ بھی کر سکتے ہیں آپ کی بات پر. So you do not have the monopoly over dissemination of information یا your views. You cannot say کہ بس میں monopolize کروں گا اپنے expression of thought کو یا expression of views کو. اب وہ بھی اپنے comments دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے اپنے opinions change ہو رہے ہوتے ہیں, یا آپ defensive پہ یا offensive پہ جاتے ہو. میری رائے, میری ناقص رائے میں جو بھی آپ کا فریم ورک ہو اس میں یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ آپ نے ان کمرشل انٹرسٹ کو کیسے ایڈریس کرنا ہے. مثلا ایک بندہ لندن میں بیٹھ کے اپنے آگے ایک کیمرہ رکھ کر اور یہ چیز یہاں لگا کے پاکستان کے بارے میں, آپ کی سیاست کے بارے میں, آپ کے معاشرے کے بارے میں جو کہنا چاہے وہ کہہ سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ یقیناً اس کو رسپونڈ کر سکتے ہو, لیکن چونکہ اس کی ویورشپ زیادہ ہے تو یقیناً آپ کے جواب کا بھی اس کو مانیٹری فائدہ ہو رہا ہے جب آپ اس کو رسپونڈ بھی کر رہے ہو. تو یہ جو مونیٹائزیشن کا اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس پہ کوئی ٹیکس بھی نہیں ہے, زیادہ تر ٹیکس نیٹ سے بھی باہر ہے, تو وہ کسی کو بھی اکاؤنٹیبل نہیں ہے. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی پروفیشن ہو, کوئی بھی چیز ہو, جب تک آپ اس کی اکاؤنٹیبلٹی میکینزم ان لاز کے اندر نہیں لے کر آئیں گے اس وقت تک کوئی بھی پالیسی فریم ورک جو ہے وہ پالیسی تو ہو سکتا ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشنل کیپیسٹی جو ہے وہ شاید کمزور رہے گی. باتیں بہت سی ہیں. میرے خیال میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ہمارا ریگولیٹری فریم ورک ہے اس میں جو ادارے ہیں ہمارے, جیسے کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے جو ڈیجیٹل اینڈ سوشل میڈیا کو ان چیزوں کو ڈیل کرتا ہے, یا ٹیلی کمیونیکیشنز کو ڈیل کرتا ہے, یا ہمارا پیمرا ہے. میں نے میرا اچھا اور لا انفورسمنٹ سائڈ پہ ہمارے پاس FIA ہے. میں تھوڑا سا اپنا آپ کو اس کے بارے ان کی کیپیسٹی کے بارے میں ذرا اپنے تجربات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. آئی واز ان دی سینٹ, ممبر آف دی سینٹ آف پاکستان. اس وقت ایک چیز میرے سامنے آئی, آئی واز گوئنگ تھرو یہ فیس بک پہ, تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے بہت ہی زیادہ ایک پوسٹ تھی جس پہ بہت ہی زیادہ بلاسفیمس قسم کا کانٹینٹ تھا. میں نے جب دیکھا تو ایک کریٹیکل کانٹینٹ ہے کہ کوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ہماری کسی مقدس ہستی کو, چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہو, وہ اس کو آپ کریٹیسائز کر رہے ہیں, اس پہ آپ علمی تنقید کر رہے ہیں. فیئر انف, کریں, آپ کر سکتے ہیں, آپ علمی تنقید کا ہر کسی کو حق ہے. لیکن جب آپ ایبیوز برائے ایبیوز کر رہے ہیں, صرف اس لیے ایبیوز کر رہے ہیں کہ یو ڈونٹ بلیو ان ہم اور ہز ٹیچنگز, اور آپ اس کو, تو دیٹ نیچرلی آفینڈز یو اینڈ دیٹ. تو میں نے اس کو ریز کیا سینٹ میں, کیونکہ وہ میں نے جب سرچ کی تو نیٹ پہ بے تحاشا مواد تھا اس طرح کا. آئی سرچ اٹ, تو میں نے ہی اس کو موشن میں لایا سینٹ میں, اور پھر انہوں نے ریفر کیا کہ اس پہ ڈیبیٹ کی جائے. تو ڈیبیٹ میں ہم نے پیمرا اینڈ پی ٹی اے کے چیئرمین کو بلوایا. اس وقت ایک تھے, اینڈ ہی واز اے نائس مین, کافی اس نے وہ ٹیکنیکلی وہ اس کو سنا بھی, سب کچھ کیا. انہوں نے کہا میں اس کو دیکھتا ہوں. کچھ دنوں کے بعد جو ہماری کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں وہ آئے, انہوں نے آن ریکارڈ کہا کہ وی کی ناٹ ہیلپ ان دس رسپیکٹ, کیونکہ جتنے بھی یہ آپ کے فیس بک ہے اور یہ جو دوسری چیز کیا ہے یوٹیوب ہے اور ٹویٹر ہے, ان کا ہمارے پاس کنٹرول ہی نہیں ہے, ہم ان کو نہیں مینیج کر سکتے کیونکہ ان کے سب کے بیسس باہر ہیں. اب یوز ہم ان کو کر رہے ہیں, پیسے ہماری طرف سے ان کو, وہ ہماری جیبوں سے پیسے نکال کے پیسے کما رہے ہیں, بٹ وی ڈو ناٹ ہیو اینی کنٹرول اوور دیم. کل اگر وہ میرے ملک کے بارے میں کوئی غلط بات کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, میرے پاس کوئی ریمیڈی نہیں ہے. میری ذات کے بارے میں کوئی غلط بات کرتے ہیں جو کہ غلط ہے, میرے پاس اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اب یہ وہ ٹیکنالوجیکل
اور لیگو ایڈمنسٹریٹو ہماری کمزوریاں ہیں. اٹ نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ سم ہاؤ. سیکنڈلی, ابھی میں آپ کو آج کچھ دن پہلے کی مثال دیتا ہوں. کسی نے مجھے فیس بک پہ میرے خلاف ایک پوسٹ کی. اس میں اس نے کہا کہ کیونکہ ہمیں کرنا پڑتا ہے یہ اس طرح کے بیانات اور یہ چیزیں, گالیاں بھی پھر سننی پڑتی ہیں, تو چلے روٹین میں تو گالیاں بندہ سن لیتا ہے, کوئی بات نہیں. لیکن اس نے یہ کہا کہ اس کی فیملی جہاں پہ نظر آئے تو ان کو مار دو میری طرف, مطلب ہی کائنڈ آف سیٹ دس. تو مجھے اسلام آباد سے پارٹی کا بھی فون آیا, انہوں نے کہا یار اس کے خلاف ایکشن لو ورنہ یہ پرابلم بن جائے گا. آئی روٹ این اپلیکیشن, ایف آئی اے کو میں نے بھیجا تھا. ایف آئی اے نے اس کو وہ کیا, نوٹس بھیجے, اس نے نہیں رسپونڈ کیا. آئی آلسو نیو دا پرسن, مجھے پتا تھا یہ کون ہے, یہ بھی نہیں تھا کہ ان نون تھا. ابھی تک اس کا کیس نہیں رجسٹر ہوا. کچھ ایف آئی اے نے سوائے 2 نوٹس بھیجنے کا اور کچھ نہیں کیا. تو میں نے ایف آئی اے کی ابھی ریسنٹلی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ تھی نیشنل سیکورٹی پہ, تو وہاں پر یہی بات ہو رہی تھی کہ ٹیررزم کے معاملے میں ایف آئی اے کیا کر رہی ہے. جو پوسٹس آتے ہیں یہ ٹی ٹی پی والوں کے, یہ جو سیکٹیرین وائلنس ہے ہمارا کرم میں, اس میں اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان کافی فسادات جو ہیں وہ ان چیزوں کی وجہ سے بھی ہوئے ہیں. پوسٹ وغیرہ آ جاتی ہیں, وہ غلط ہوتی ہیں, لیکن فساد ہو جاتا ہے. تو آئی ایکچولی ریز دس ایشو بیفور دا پرائم منسٹر دیئر ان اسلام آباد. تو وہ ایف آئی اے کے ڈی جی کہتا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کیپیسٹی ہی نہیں ہے ان اس کو ایڈریس کرنے کی. کے پی کا اس نے بتایا, کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 9000 اپلیکیشنز پڑی ہوئی ہیں اور میرے پاس ٹوٹل 39 کے 40 جو ہیں میرے پاس وہ ہیں سٹاف ہے جو ان تمام 9000 اپلیکیشن. اور وہ کہتے ہیں اب تک ہم, کیونکہ ہمیں تفتیش کرنی پڑتی ہے اس کی, تو اور کیپیسٹی بھی نہیں ہے, فنڈ بھی نہیں ہے, تو وہ تفتیش ہم کہتے ہیں اب تک 200-250 کی کر چکے ہیں, اس سے زیادہ ہم آگے بڑھے ہی نہیں ہیں. تو 9000 میں اگر 200-250 آپ نے کیے ہیں تو آپ کی پرفارمنس اور اسپیڈ کو آپ دیکھ لیں. تو اب یہ بھی ایسی ایشوز ہیں کہ جن کو آپ نے عملی طور پہ دیکھنا ہے, کیونکہ آپ صرف اخلاقیات کی بنیاد پر ہی لوگوں سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ ٹھیک رہیں گے. جب اس کو مانیٹری فائدہ ہوگا وہ آپ کے خلاف بہت کچھ کرے گا, اور جب کرے گا یو ہیو نو. اور ڈیفیمیشن کا لا جو ہے, اگر آپ کسی کو ڈیفیمیشن میں وہ کرتے ہیں اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ عدالتیں کیس ہی نہیں سنتی, ہے ہی نہیں, کانسیپٹ ہی نہیں ہے وہ. بس آپ 6 سال آپ پھر اس مقدمے بھگتے ہیں اور الٹا اور ذلت برداشت کریں عدالتوں میں جا کے. تو my point is کہ we need to have the socio-psychological angles addressed as well, جس میں لوگوں کے اخلاقیات کا ہے. اور دوسری ایک چیز یہ بھی ہے, دیکھیں آخری پوائنٹ کر کے میں ختم کر رہا ہوں, کیونکہ میرے ویسے منتشر خیالات ہیں, میرے پاس کوئی سچ کوئی وہ نہیں ہے, خاص ایسی کوئی مٹیریل نہیں ہے جو میں آپ سامنے رکھ کے کوئی نئی بات کر سکوں. لیکن اتنا میں کہنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا نے انسان کو کافی حد تک انسان کی فطرت کو ننگا کر دیا. ہم سب اوپر سے بہت با کردار اور مضبوط کردار کے اور اچھے لوگ بن کے آپریٹ کرتے ہیں, لیکن جب سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں وہاں ہم ننگے ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں نے ایک ایسا اکاؤنٹ بنایا ہے جو کہ مجھے ڈائریکٹلی میرے نام سے نہیں ہے, میں نے فیک اکاؤنٹ بنایا ہے, تو میں کسی کی عزت کو بھی کسی حد تک اچھال سکتا ہوں, اور میں کر رہا ہوں. تو اچھا, پھر ہماری ایک نیچر ہے وہ جو ایگزیبیشنزم کا ایک وہ ہے کہ اپنے آپ کو شو آف کرنا, لوگوں کو پتہ چلے کہ میں ہوں. اس میں یہ بھی ہمیں ارجز آتی ہیں کہ لوگ میرے بارے میں گفتگو کریں, مجھے لائکس کریں, اس میں بھی ہر قسم کی واہیات آ جاتی ہے. سیڈزم, یہ مطلب نفسیاتی بیماریاں ہیں نا. آپ تشدد, دوسروں کو وہ تشدد کر کے اور تکلیف دے کے آپ خوشی محسوس کرتے ہیں, لوگ کرتے ہیں یہ سب کچھ. تو وہ مائک ٹائسن کی بات, اس نے بڑی خوبصورت بات کی تھی. اس نے کہا تھا کہ یہاں پر سوشل میڈیا پر ہر کوئی اٹھ کے کسی کو بھی ڈس رسپیکٹ کرنے کی, اب وہ کہ ڈس رسپیکٹ کر دیتا ہے وداؤٹ having to face a punch in his face. سامنے آگے کرو تو مکہ تمہارے منہ پہ لگے گا, اس طرح سے کچھ نہیں ہو رہا. تو یہ بات ہے, اور میرے خیال میں ان چیزوں کو ہمیں بہرحال ایجوکیشن بھی ہے, لیگل فریم ورک بھی ہے, لیکن ان کو کمپریہنسولی دیکھنا پڑے گا, صرف ایک اینگل کو یا 2 اینگلس کو دیکھ کے. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ کمرشلائزیشن کے اسپیکٹ کو اس طرح سے ہینڈل کرنا کہ پیسے کمانے کے شوق میں میں جھوٹ نہ بولوں. I must exactly this is حوالے سے گورنمنٹ اگر فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کی کیپیسٹی نہیں, تو پروونشل گورنمنٹ میں رجسٹریشن کر سکتے ہیں, جس طرح ہم نے ایکسیس ٹو انفارمیشن کے لیے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ پاس کیا. تو پروونشل لیول پہ کوئی ہو سکتا ہے اگر یہ جوریسڈکشن ہے, دیکھیں کانسٹیٹیوشنلی ہم کمپلیٹ ٹیک اوور نہیں کر سکتے اس فیلڈ کا, کیونکہ
یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ڈومین میں یہ چیز آتی ہے. ایئر ویوز جتنی بھی ہیں ہماری, چاہے وہ اور سائبر اسپیس بھی سیم اس میں آتا ہے, انوائرمنٹ بھی اسی میں ہی آتا ہے, یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ڈومین میں ہے. ایک تو کانسٹیٹیوشن ہی چینج کرنا پڑے گا, دوسرا یہ ہے کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کو دیکھیں, ایک چیز میں ہم کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ, ہم بہت زیادہ کوآپریٹ کریں, اور وہ انلیگل اسپیکٹرم ہے جو کرمنل ایکٹیویٹیز میں ٹیررزم میں استعمال ہو رہا ہے, یہی چیز ہو رہی ہے, اس میں فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں کچھ آتھرائز کیا ہوا ہے, ہم ان کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی دی اتھارٹی ٹو ٹیک ایکشن وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہی ہے. مثلا اگر کوئی فرض کریں میں یہاں پر کوئی ایسا کنٹینٹ کرتا ہوں جو ٹیررزم کے زمرے میں آتا ہے یا سیکٹیرین وائلنس اس کے زمرے میں آتا ہے, تو میں اس بندے کو پکڑ تو سکتا ہوں انڈر مائی اون وہ ایکسرسائز آف مائی اون, بٹ لیکن اس کی پروسیکیوشن پھر بھی ایف آئی اے ہی کرے گی, وہ ان کی کیپیسٹی میں, اور اس کا جو کیس درج ہوگا وہ بھی پیکا ایکٹ یا جو فیڈرل ایکٹس ہیں ان کے تحت ہوگا, تو وہ مسئلہ ہے. بہرحال یہ تو ہمارے لیگل ایشو ہے, لیکن دیکھیں میں پھر بھی یہ بات کروں گا کہ لیگلٹی اسائڈ, وہ تو کئی ممالک میں ہے, پیکا بھی بنا دیا ہم نے, کیا پیکا کے نتیجے میں جرائم کم ہوئے؟ میرے خیال میں نہیں ہوئے. اسی طرح آپ نے اینٹی ٹیررزم ایکٹ بنایا جس میں آپ نے سزائے موت رکھی ہوئی ہے, کوئی ٹیررزم کم ہوئی؟ اینٹی نارکوٹکس فورس کا کتنا سخت قانون ہے کہ اگر آپ کے پاس 1 کلو سے زیادہ نشہ آور مواد ہوگا تو آپ جو ہے سزائے موت آپ کو ملے گی. سزائے موت کدھر ملتی ہے؟ ملتی بھی ہے تو کسی کو ڈر تو آج تک تو کسی کو نہیں ہوا. تو قانون از ناٹ دا ڈیٹر, اٹ ہیز اٹس انفلوئنس, لیکن ہمارے معاشرے میں جہاں بے تحاشا قسم کے سسٹمک ڈس آرڈر ہیں, آپ قانون پر اتنا وہ نہیں کر سکتے, ریلائی نہیں کر سکتے, کیونکہ اتنے لوپ ہولز ہیں. ہمیں اگر کرنا ہے, دیکھیں ایک چیز میں شاید آپ کو تھوڑی سی الٹرا آرتھوڈاکس لگے, میں اس کے بارے میں ضرور کہنا چاہوں گا. آخری, یہ میری ہر بات آخری ہوتی ہے, اس کے ساتھ ہی ایک پریفکس ہوتا ہے, لیکن بہرحال وہ خیال آتا ہے, تو اس لیے دیکھیں میں پھر کہوں گا کہ اخلاقی مورل ویلیوز بہت امپورٹنٹ ہیں. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں, میں اپنی ذات سے آپ کو بات کرتا ہوں. کئی بار میرے پاس کسی کے بارے میں بڑی تضحیک آمیز قسم کی پوسٹ آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, عرض ہوتی ہے کہ یار طارق وحید نے تو میرے بارے میں فلاں بات کی تھی, اب بھی موقع ہے, اس کو ذرا رگڑو اور یہ وہ کر دو, پھیلا دو. یقین کریں اس وقت کیا ہوتا ہے, میں اپنی ذات کی بات کر سکتا ہوں, باقیوں مجھے جو چیز بعض اوقات روک دیتی ہے کیونکہ اس میں کسی کی توہین یا بےزتی ہونی ہے, اور توہین یا بےزتی اگر وہی کہ ہمارے اپنے مذہبی جو ہمارے احکامات ہیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں کہ کسی کی پردہ پوشی, لوگوں کی پردہ پوشی کرو, ان کے عیوب کو چھپاؤ, اللہ تمہارے عیوب چھپائے گا, یا اس طرح کی بات, کوئی جھوٹی بات جو کنفرم نہ ہو, جس کے بارے میں بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کنفرم ہے, اور آپ آگے تو کلیئر کٹ احادیث ہیں کہ منافق کی نشانی یہی ہے کہ وہ کسی بات کو بغیر تصدیق کے, بغیر ویریفیکیشن آگے بڑھا دیتا ہے. تو یہ چیزیں اگر آپ کی نفسیات میں, آپ کے ذہن میں, موریلٹی میں یہ چیزیں وہ ہو جائیں, فکس ہو جائیں, تو کئی حد تک انسان جو ہے نا بعض اوقات اپنے ایکشنز میں ان چیزوں کو روک سکتا ہے. بہرحال ہیونگ سیڈ دیٹ, چائنیز پروورب ہے کہ وہ پروورب نہیں ہے بلکہ کرس ہے, ایک بد دعا ہے کہ may you live in interesting times, اللہ آپ کو انٹرسٹنگ ٹائمز میں زندہ رہنے کا موقع دے.